بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه صدق الله العظيم. قابل صد قدر سامعین، یہ آج تجوید کا سبق نمبر 13 ہے۔ ہر چند کہ میں اس حقیقت کو جانتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے علم تجوید کا، یہ ایک عام دلچسپی کا موضوع نہیں ہے، اور یہ ایک علمی موضوع ہے، تو اس پہ ویڈیو ریکارڈ کرانا آسان بھی نہیں ہے۔ تیاری کرنی پڑتی ہے، سبق کو منظم کرنا پڑتا ہے، ترتیب دینا پڑتا ہے، اور اس کا ایک خلاصہ تیار کرنا ہوتا ہے تاکہ سننے والوں کی دلچسپی بھی ہو اور اسے وہ سبق آسانی کے ساتھ سمجھ بھی آ جائے۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب سبق مرتب ہو، منظم ہو اور ایک خلاصہ اس کا پیش کیا جائے تو وہ آسان ہو جاتا ہے سیکھنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں کہ میں یہ جانتا بھی ہوں کہ یہ ایک عام موضوع نہیں ہے، ہر بندہ اس میں دلچسپی نہیں لے سکتا۔ دوسرا یہ کہ یہ موضوع بنسبت باقی موضوعات کے، مثلا جو ٹرینڈ پہ موضوعات چل رہے ہیں، اس کو اگر آپ لے کے اس پہ بات چیت کرنا شروع کر دیں تو وہ بہت آسان ہوتا ہے سننے والوں کے لیے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہوتے ہوئے کہ موضوع تھوڑا مشکل بھی ہے اور یہ عام موضوع بھی نہیں ہے، ہر بندے کے کام کی نہیں ہے چیزیں، اس کے باوجود میں یہ علم تجوید کا ایک پورا سیٹ تیار کر کے اپنے اس چینل پہ رکھ رہا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ سامعین کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ ایک تو میں اس کام کے ساتھ سنجیدہ ہوں، نمبر 2 یہ ایک علمی چینل ہے، اس سے وابستہ ہونے والے لوگ وہ ہوں گے جو سنجیدہ اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر بندے کے ٹائم پاس یا انٹرٹینمنٹ کرنے والے لوگوں کا یہ پلیٹ فارم نہیں ہے، انہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ رات کو ایک بار میں نے یہ سبق ریکارڈ کروایا تھا، لیکن اس کے بعد میں جب دیکھا تو یہ موبائل میں میموری کم ہونے کی وجہ سے وہ ویڈیو جو تھی وہ آدھے میں سٹاپ ہو گئی تھی، آدھا ریکارڈ ہوا تھا آدھا نہیں، اب دوبارہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس چینل سے آپ کو کچھ ملتا ہے تو ضرور آپ اس کو اپنے اعزاء و اقارب سے، اپنے فیملی ممبرز سے شیئر بھی کیجئے، اور اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک اور آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے اس ایک مہم کا حصہ بنیں، اور آپ کے سبسکرپشن سے جو ہے نا ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو یہ بننے والے مواد اچھا بھی لگ رہے ہیں۔ بہرحال یہ آج ہمارا سبق نمبر 13 ہے تجوید کا، اس کو تھوڑا پچھلے اسباق کے ساتھ لنک کر لیں۔ ہم اس وقت سبق پڑھ رہے ہیں صفات میں، اور آپ نے شروع میں صفات کی تعریف بھی جانی تھی اور یہ بھی جانا تھا کہ صفات کی ابتدائی طور پہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ پھر آپ نے ان دونوں کی تعریفیں بھی جانی تھی۔ پھر آپ نے یہ بھی جانا تھا کہ اس صفات لازمہ کی پھر تقسیم ہوتی ہے 2 اقسام کی طرف، متضادہ اور غیر متضادہ۔ صفات متضادہ جو تھے وہ 10 تھے، توسط والی صفت کو بیچ میں چھوڑ کے، اور غیر متضادہ جو تھے وہ 7 صفات تھے۔ یہ ساری تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں۔ ابھی جو ہمارا سبق چل رہا ہے وہ صفات عارضہ میں ہے۔ آپ نے صفات عارضہ میں اس سے پہلے ایک سبق پڑھا ہے، اس سبق کا خلاصہ یہ تھا، آپ نے پڑھ لیا تھا کہ صفات عارضہ کی تعریف کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پڑھا تھا کہ صفات عارضہ جو ہے اس کی 11 قسمیں، 11 صفات ہیں، یہ ٹوٹل صفات عارضہ کل 11 صفات ہیں: تفخیم، ترقیق، اخفاء، ادغام، اقلاب، یہ 5 ہو گئے۔ غنہ زمانی، صلہ، تسہیل، ابدال، حذف، مد فرعی،
یہ ترتیب وار ایک ایک صفت کر کے آ رہے ہیں آگے، آپ کو تمام چیزوں کا پتہ چل جائے گا کہ سلہ کا مطلب کیا ہے، غنہ زمانی کیا ہوتا ہے، تسہیل کیا ہوتا ہے، ابدال حذف وغیرہ وغیرہ سب چیزوں کا۔ تو یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 11 صفات ہیں۔ ان 11 صفات میں پہلے نمبر پہ جو صفات تھی نا وہ دو، تفخیم اور ترقیق، یہ دو الگ الگ صفات ہیں، اور یہ ایک ہی حرف میں دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ جن حروف میں تفخیم اور ترقیق کی صفت پائی جاتی ہے وہ 3 حروف ہیں، الف ہے، لفظ اللہ اور لفظ اللہم کا لام ہے، اور را ہے۔ تو الف، لفظ اللہ اور اللہم کے لام میں جو تفخیم و ترقیق ہے اس کی تفصیل آپ پچھلے سبق میں سن چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آپ نے یہ سننا ہے کہ جو را ہے کون سے حالات میں اس را میں تفخیم ہوگی، یعنی اس را کو موٹا پڑا جائے گا، اور کون سے حالات ہیں جس میں اس کو ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی باریک پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کی تفصیل کی طرف۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ را کی 6 حالتیں ہیں جس میں را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے، یعنی را میں تفخیم ہوتی ہے، اس کو را مفخم کہا جاتا ہے، موٹی را۔ وہ 6 کون سی صورتیں ہیں؟ نمبر 1 کہ را پہ زبر یا پیش ہوں، را پہ کیا ہو؟ زبر یا پیش، چاہے اس را پہ شد ہو یا نہ ہو، یعنی یہ زبر یا پیش را پہ شد کے ساتھ ہوں یا شد کے بغیر ہوں۔ شضعا ویوم لا یسبتون، تو اس را پہ شد ہے اور شد کے ساتھ زبر بھی ہے۔ اسی طرح آپ کسی شد کے ساتھ پیش کی مثال لے لیں، یہ مثالیں ابھی آ رہی ہیں، کچھ مثالیں میں نے یہاں اپنے پاس نوٹ کی ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ کو اس سبق کی اور زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ لیکن جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں نا بھائیوں، تو یہ جو را ہے اس کی مختلف صورتوں کی مختلف مثالیں بار بار بکثرت آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ ہر لائن میں آپ دیکھیں تو را کی کوئی نہ کوئی صورت اور اس کی تفخیم و ترقیق کی کوئی مثال آپ کو ملے گی۔ بسم اللہ دیکھیں، را پہ زبر اور شد، یہ جو ابھی میں پڑھا رہا ہوں اس کی مثال بسم اللہ میں آ گئی۔ الرحمن الرحیم، رحیم میں را پہ شد اور زبر کی مثال آ گئی۔ لیکن بہرحال آپ آ جائیے سبق کی طرف کہ را کی تفخیم کی پہلی صورت یہ ہے کہ اس را پہ زبر ہو یا پیش ہو، چاہے اس کے ساتھ شد ہو یا نہ ہو، شد کے بغیر ہو۔ دوسری صورت، را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پہ زبر یا پیش ہوں، یہ دوسری صورت ہے۔ را خود ساکن ہو، اور آپ ساکن کا مطلب جان چکے ہیں کہ اس پہ کوئی زبر زیر پیش نہ ہو، حرکت نہ ہو۔ حرکت کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ وہ زبر زیر پیش کو یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ بہرحال تو را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر یا پیش ہوں، یہاں بھی را موٹی پڑی جائے گی۔ تیسری صورت، را بھی ساکن ہو، اس سے پہلا والا حرف بھی ساکن ہو، اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو یا پیش ہو۔ اب یاد رکھیں یہ جو تیسری صورت ہے نا، یہ وقف کے حالت میں آتی ہے، وقف کے بغیر نہیں آتی۔ اگر وقف کے بغیر ایسے ہو خدا نخواستہ پھر تو التقاء ساکنین آ جائے۔ آگے ایک سبق مستقل طور پہ التقاء ساکنین کا آ رہا ہے، جب 2 ساکن حرف ایک ساتھ جمع ہو رہا۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عربی زبان میں التقاء ساکنین بھی جائز نہیں ہے، البتہ اس میں پھر ایک تقسیم ہو جاتی ہے کہ التقاء ساکنین کی 2 قسمیں ہیں، ایک علی حدہ اور ایک علی غیر حدہ۔ ان کی تعریفیں کیا ہے وہ جب یہ سبق آئے گا انشاءاللہ تو آپ کو وہیں پہ پڑھوں گا۔ تو علی حدہ جائز ہے، علی غیر حدہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال التقاء ساکنین بھی عربی میں جو ہے نا جائز نہیں، عربی زبان میں، اور ابتدا بالساکن بھی جائز نہیں ہے۔ ابتدا ساکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کی ابتدا ساکن حرف سے ہو جائے تو اس کو ختم کیا جاتا ہے، پھر اس کی بھی مختلف طریقے ہیں، انشاءاللہ آگے موقع پہ آئے گا تو بتائیں گے۔ لیکن یہاں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو صورت پیش آتی ہے نا کہ جب را ساکن ہو، اس سے پہلا والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف زبر یا پیش ہو، یہ صرف وقف کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی را کی تفخیم کی ایک صورت ہے۔ 3 صورتیں ہو گئی۔ چوتھی صورت سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ را ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، لیکن وہ زیر، وہ کسرہ اور زیر ایک ہی چیز ہے، ضمہ فتحہ کسرہ،
یا پیش اور زبر زیر، پیش زبر زیر، زبر زیر پیش، ضمہ فتحہ کسرہ، یہ تینوں یہ دونوں نام ایک ہی چیز کے ہیں، ضمہ یا پیش دونوں ایک ہیں، فتحہ یا زبر دونوں ایک ہے، کسرہ یا زیر یہ دونوں ایک ہیں۔ تو بہرحال را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا جو کسرہ ہے وہ اصلی نہ ہو، تو یہاں بھی آپ نے را کو موٹا پڑھنا ہے۔ اس کی مثالیں آ رہی ہیں سب کی انشاءاللہ۔ نمبر 5، را ساکن ہو اس سے پہلے کسرہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہو، اصلی ہو لیکن ایک کلمے میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہ ہو جائے، را ساکن اور اس سے پہلے کسرہ یہ دونوں ایک کلمے میں نہ ہو بلکہ یہ دو الگ الگ کلموں میں ہوں۔ اور اس کلمے سے مراد یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ نہیں ہے، عربی زبان کا جو علم الصرف، علم النحو اور علم التجوید کا اصطلاحی کلمہ لفظ ہے وہ مراد ہے۔ اور اصطلاح میں کلمہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے لفظ، جیسے آپ اردو میں کسی چیز کو لفظ بولتے ہیں نا، جس چیز کو آپ لفظ بولتے ہیں، یہی جو لفظ ہے اس کو علم تجوید یا علم الصرف یا نحو کے اصطلاح میں کلمہ بولتے ہیں۔ تو یہ دو الگ الگ لفظوں میں ہو، زیر اور کسرہ یہ دونوں الگ الگ کلموں میں ہوں۔ چٹے نمبر پہ را ساکن ہو اس سے پہلے جو زیر ہے وہ اسی کلمے میں ہو لیکن اس را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اب حروف مستعلیہ کے بارے میں آپ پہلے جان چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 7 حروف ہیں، خص، ضغط، قض، یہ 7 حروف ہیں۔ ان حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر بھی آپ نے را کو موٹا پڑھنا ہے۔ تو کل ملا کے 6 صورتیں ہو گئی، را پہ زبر یا پیش ہوں، را ساکن ہو اس سے پہلے حرف پہ زبر یا پیش ہوں، را ساکن ہو اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے اگلے حرف پہ زبر یا پیش ہو، 3 صورتیں یہ۔ چوتھے نمبر پہ را ساکن ہو لیکن اس سے پہلے زیر ہو لیکن وہ زیر عارضی ہو، اصلی نہ ہو، اور 5ویں صورت یہ ہے کہ را ساکن ہو اس سے پہلے جو زیر ہے وہ اصلی تو ہو لیکن یہ الگ کلمے میں ہو، الگ لفظ میں ہو، یہ دونوں الگ الگ الفاظ میں ہو، را ساکن اور اس سے پہلے والا زیر۔ اور چھٹی صورت یہ ہے کہ را ساکن اس سے پہلے زیر، اگرچہ وہ زیر اصلی ہو اسی کلمے میں ہو لیکن اس را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ۔ اب یہ جو را کی تفخیم اور ترقیق کا سبق ہے نا بھائیوں، یہ آپ علمی تجوید کی کتابیں دیکھیں تو ہر بندے نے اپنے مختلف انداز سے اس کو پیش کیا ہے، پڑھایا ہے، لکھا ہے، لیکن میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے تھوڑا سا اس کو آسان کر کے پڑھایا جائے۔ بہرحال یہ 6 صورتیں ہیں کس کی؟ را کو موٹا پڑھنے کی، را کی تفخیم کی۔ اب اس کی مثالوں کی طرف آ جائیں۔ مثالیں میں نوٹ کر چکا ہوں۔ لفظ ہے پہلے والی کی مثال رحمت، رحمت، یہ اس میں ایک ایک مثال پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، باقی آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو لفظ لفظ میں اس کی مثالیں آئیں گی آپ کے سامنے۔ تو رحمت میں را پہ زبر ہے اس لیے را کو موٹا پڑھنا ہے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، را پہ زبر ہے لیکن زبر کے ساتھ شد بھی ہے۔ رزقنا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، رزقنا میں را پہ پیش ہیں۔ یہ 3 مثالیں ہو گئی جب را پہ زبر ہو یا پیش ہو۔ دوسرا جب را ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پہ زبر یا پیش ہو، اس کی مثال ہے وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، وَلَا يَرْهَقُ، را ساکن ہے اس سے پہلے یا پہ زبر ہے، اور لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تُرْحَمُونَ را ساکن ہے اس سے پہلے تا پہ پیش ہے۔ تیسری مثال جب را ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن اور اس سے اگلے حرف پہ زبر یا پیش آ جائیں، اس کی مثال ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تو قدر میں را ساکن ہے اس سے پہلے دال ساکن ہے اس سے پہلے قاف پہ پیش ہے، والعصر را ساکن اس سے پہلے صاد ساکن اس سے پہلے عین پہ زبر، ان الانسان لفی خسر، را ساکن اس سے پہلے سین ساکن اس سے پہلے خا پہ پیش۔ یہ مثالیں ہو گئی جب را ساکن اس سے پہلا والا حرف بھی ساکن اور اس سے اگلے حرف پہ زبر یا پیش ہو۔ تو یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ وقف کی حالت میں ہوتا ہے، جتنی مثالیں میں دے چکا ہوں یہ ساری کی ساری وقف کی حالت میں ہو چکی ہیں۔ اس سے آگے کی مثال آ جائے ارجعی الی ربک، ارجعی، سورۃ الفجر میں جو آتا ہے نا یا ایتھا النفس المطمئنہ،
ارجعی، تو ارجعی میں دیکھیں یہ جو را ہے یہ ساکن ہے اور اس سے پہلے الف پہ حمزہ پہ زیر ہے، لیکن یہ حمزہ پہ زیر جو ہے یہ اصلی نہیں، یہ عرضی ہے، اور یہ عرضی اس لیے ہے کہ یہ حمزہ عرضی ہے، یہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے۔ یہ جب درمیان میں آ جائے تو یہ گر جاتا ہے، جب درمیان میں نہ ہو شروع میں ہو تو یہ ثابت رہتا ہے۔ اب اگر آپ یا ایتھا النفس المطمئنہ اس پہ وقف کر لیں تو آپ پڑھیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک، دیکھیں الف بیچ میں سے گر گیا، اور یہی وہی جگہ ہے جس کی میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی۔ اور اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں میرے سامعین کہ قرآن مجید میں تو ہزاروں حمزے کون سے اصلی ہیں، کون سے وصلی ہیں اور کون سے قطعی ہیں، یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کو مدرسے میں داخلہ دلاتا ہوں، اور آپ 8 سال کا درس نظامی پڑھ لیں تو آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا اس کا۔ تو بہرحال یہ 4 مثالیں ہو گئی، 5ویں مثال کی طرف آ جائیں۔ جب را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہو، لیکن وہ زیر اصلی ہو لیکن وہ دوسرے کلمے میں ہو، إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، سورۃ الجن کی آیت ہے، یہ پارہ نمبر 29 کی۔ تو مَنِ ارْتَضَى، دیکھیں اب یہ را ساکن ہے، اس سے پہلے نون پہ زیر ہے لیکن وہ الگ لفظ ہے، الگ کلمہ ہے، اور ارتضا یہ الگ لفظ ہے۔ اب آخری جو مثال ہے فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم، یہ جو اوپر والا لفظ ہے الا من ارتضا، اس میں اگر آپ کو یہ شبہ آ رہا ہے کہ جناب یہاں نون پہ بھی یہ کسرت و اصلی نہیں ہے، یہ میں طلباء اور حضرات علماء کرام میں سے اگر کوئی میرے یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو تو اس کو یہ شبہ ہو سکتا ہے، یہ میں بات اس کے لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ نون پہ جو کسرہ آیا ہوا ہے وہ بھی تو کسرہ عارضی ہے، وہ تو کسی سبب کی وجہ سے ہے، اور سبب یہ ہے کہ التقاء ساکنین آ رہا تھا تو ہم نے نون کو کسرہ دیا، لأن الساکن اذا حرک حرک بالکسر کی دلیل پہ، تو اس کو اصلی کیوں کہا گیا؟ اگر یہ اشکال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا چھوٹا موٹا جو جواب میرے ذہن میں ہوگا وہ دے دوں گا۔ بہرحال آخری مثال فی قرطاس فلمسوه، قرط را موٹا ہے تو یہاں پہ دیکھیں را ساکن ہے، قرطاس میں را ساکن ہے، اس سے پہلے قاف پہ زیر ہے، اور یہ ایک کلمے میں بھی ہے اور زیر اصلی بھی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے بعد طا آ رہا ہے حروف مستعلیہ میں سے۔ من كل فرقة منهم فلولا نفر من كل فرقة منهم، یہ 11ویں پارے کی آیت ہے، اور اس میں فرقة را ساکن، اس سے پہلے فا پہ زیر اور زیر اصلی، اور اسی کلمے میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد حرف مستعلی آ رہا ہے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، یہ بھی 11ویں پارے کی آیت ہے اور اس فرقتن کے لفظ کے آس پاس ہی ہے۔ تو دیکھیں وَإِرْصَادًا را ساکن ہے، اس سے پہلے الف پہ زیر ہے، اور اس را کے بعد صاد حرف مستعلی آ رہا ہے، اس وجہ سے اس را کو پر پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا ہے۔ اور إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یہاں بھی را کو موٹا پڑھنا ہے، را ساکن ہے، اس سے پہلے میم پہ زیر ہے، اور اسی کلمے میں ہے زیر اصلی بھی ہے۔ ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے چونکہ اس را کے بعد صاد آ رہا ہے حرف مستعلیہ، اس لیے اس را کو آپ نے باریک نہیں پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے۔ یہ تمام مثالیں بھی ہو گئی، اور آپ کو وہ 6 مقامات کا بھی پتہ چل گیا جہاں پہ را کو آپ نے مفخم پڑھنا ہے۔ اب باریک کہاں پڑھنا ہے انشاءاللہ یہ جو سبق ہے یہ ہم کل پڑھیں گے اگر زندگی رہی، کیونکہ آج اگر اس تفصیل میں جاتے ہیں تو وہ 5 مقامات ہیں تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے، اور اس ایک تحریک کا حصہ رہیں۔